یعنی ایک حرام تمنا خدا کے لیے چھوڑو گے، 1000 راحتوں کی بارش تمہارے دل پر فرما دیں گے۔ تم خود دل کو دیکھ، اپنے دل کا اندازہ کر لینا۔ آج جو ساری پریشانیاں لگی اس لیے لگی ہوئی ہیں۔ آج پریشانی کیوں ہے؟ اسباب کی کمی نہیں ہے، کوئی اسباب کی کمی نہیں ہے۔ اگر اسباب کی کمی ہوتی تو ہمارے اپنے باپ دادا کے پاس کیا تھا؟ آج ہمارے پاس جو کچھ ہے ہمارے باپ دادا نے وہ چیز دیکھی بھی نہیں ہے جو آج ہمارے پاس ہے۔ پھر اسباب کی پھر پریشان کیوں؟ وہ تو پریشان نہیں تھے، وہ تو بڑی راحت سے زندگی بسر کر رہے تھے، اس لیے کہ دل میں مولا تھا ان کے، آرام سے تھے۔ ہمارے دل میں شیطان اور ہمارے دل میں دنیا اور ہمارے دل میں گندی چیزیں گھسی ہیں تو دل پریشان ہے، اور دل اس کے لیے بنایا نہیں گیا۔ ایک مثال دیتا ہوں، مثال دے کر اختتام کی طرف آتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے جسم میں یہ جو بال لگے ہوئے ہیں، یہ بال آپ کے جسم میں سے نکلتے ہیں، پہلے نہیں ہوتے پھر نکلتے ہیں، لیکن آج تک کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بال نکلتے ہو مجھے تکلیف ہوئی، میرا چمڑی پھاڑ کر بال باہر آئے تو مجھے تکلیف ہوئی، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلا داڑھی کے بال آئے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہوئی۔ جو بھی بال جسم کا باہر نکلتا ہے تو بعد میں آتا ہے سوائے سر کے بالوں کے، تو وہ انسان کو جو ہے تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے اس بال کو کھال کے ساتھ تعلق ہے، اس بال کو کھال کے ساتھ تعلق ہے، لیکن اگر اتنے ہی سائز کا بال کے سائز کا کانٹا یا سوئی جسم کو چبھائی جائے تو چیخ نکل جائے گی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں یعنی بولو بھائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو مناسبت نہیں ہے، اس سوئی کو ہماری اس کھال کے ساتھ مناسبت نہیں۔ یاد رکھو یہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، وہ جب اس میں آتے ہیں تو اس کو سکون ملتا ہے، اور جب غیر آتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہے کیونکہ دل ان کے لیے بنایا نہیں گیا۔ والذین آمنوا اشد حب اللہ، قرآن نے کہہ دیا کہ یہ دل ہمارے لیے بنا ہے، ہم سے محبت کرو گے ہماری محبت میں غرقاب ہوتے جاؤ گے، کبھی پریشانی نہیں ہے۔ یہ ایسا عشق یعنی اللہ کی محبت ایسی ہے کہ اس میں تم جلو گے تو تم اور نورانی اور خوبصورت اور حسین ہوتے جاؤ گے، اور اگر غیر اللہ کی اگر لیے تم جلو گے تو صبح کو پتہ چل جائے گا کہ رات بھر آپ کسی کی اس میں جلتے رہے۔ بتائیے، بولو بھائی، یہ غم جو ہے کسی کا بھی غم لگ جائے، اولاد کا غم لگا ہوا ہے، آدمی کا چہرہ بتاتا ہے یار کیا بجھے یار کیا کرے، اولاد کا غم ہے، یار نوکری کا غم ہے، یار بیوی کا غم ہے، اس غم چہرے پر۔ لیکن اللہ کا غم ایسا ہے کہ اور چہرہ نکھرتا چلا جاتا ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا وہ درخت جس کو آگ لگی تھی، حدیث میں آتا ہے کہ آگ لگتی تھی اس درخت کو تو اس کی ہریالی اور ہوتی چلی جاتی تھی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کی آگ تھی۔ تو جب اللہ کا غم دل کو لگتا ہے، اس کی محبت میں آدمی فنا ہوتا ہے، تو پھر یہ آدمی بجھتا نہیں ہے بلکہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ اور دلیل کیا ہے شد محبت کی؟ کہ آپ کس کی مان کر چلتے ہیں، بس یہ دلیل ہے۔ یہ رات دن میرا آپ کے سامنے چیز پیش آتی ہے، ہر جگہ ہر وقت میرا آپ کا امتحان۔ یہ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم امتحان لیں گے تمہارا کہ تمہارا عمل کیسا ہے، ہمیں دیکھ کر چلتے ہو یا نفس و شیطان اور معاشرے کو۔ یاد رکھو 3 چیزیں انسان کے لیے اللہ کے راستے میں رکاوٹ ہیں، ایک انسان کا نفس ہے، ایک شیطان ہے، تیسرا معاشرہ ہے۔ معاشرہ، سوسائٹی، کہتے یار سوسائٹی ہے مولانا صاحب، کیا کرے سوسائٹی سے کٹ جائے؟ سوسائٹی سے کٹنے کا آپ کو کون کہتا ہے؟ لیکن خدا سے تو نہ کٹو، سوسائٹی میں ایسے رہو کہ خدا سے تو نہ کٹو۔ خدا سے کٹ جائے یعنی یہ لفظ کیوں نہیں کہہ دیتے جی ہم خود، یہ کہہ دو تم کہ ہم خدا سے کٹ جائیں اس سوسائٹی کی خاطر جو 4 دن ہے اس کے بعد نہیں ہے۔ سوسائٹی تو بدلتی رہتی ہے، آج جو چیز رواج پائی ہوئی فیشن میں کل کو نہیں تھی، پچھلے زمانے میں نہیں تھی، آگے بھی نہیں ہوگی۔ فیشن بدلتے ہیں، سوسائٹی کے اطوار بدلتے ہیں۔ آج کی سوسائٹی کیا ہے؟ ذرا اوپر کا لیول ہو، شراب پیتے کہ جی کیا کریں جی سوسائٹی کی مجبور، ہم جس سوسائٹی میں رہتے شراب نہ پیے تو بدھو سمجھتے ہیں۔ تو کیا مطلب تمہارا، کیا مطلب اللہ رسول کے بارے میں پھر تم کیا کہو گے جو شراب پر پابندی لگاتے ہیں، جوئے پر پابندی لگاتے ہیں، ایسی سوسائٹی کو جہنم کی سوسائٹی قرار دیتے ہیں۔ اس سوسائٹی کی خاطر کوئی کام آنے والا نہیں ہے، کان کھول کر سن لے، قبر میں جاؤ گے یہ بخشوانے کے قابل بھی نہیں ہے، ان کی اپنی FIR کٹی ہوئی ہے، خدا کے دربار میں خود مجرم ہے، یہ ہاتھ بھی اٹھائیں گے ان کی خدا تھوڑی سنے گا کہ تو اس کی کیا سفارش کرتا ہے، خود تیرا حال کیا ہے۔ سفارش کرنے کے لیے بتاؤ، تھانے میں جس کے خلاف پرچہ ہو وہ کسی دوسرے کی سفارش کرے گا؟ خود گناہوں میں مبتلا ہے، چھوڑنے کو تیار نہیں، تو وہ اپنے اس مرنے والے دوست کے لیے کر کیا سکتا ہے؟
یہ کہتے ہیں نیکوں کی دوستی لگاؤ، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، زندگی میں بھی کام آئیں گے، مرنے کے بعد بھی کام آئیں گے، مریں گے دعا کر دیں کہ تمہارا کام بن جائے گا۔ مغل بادشاہ کی بیوی فوت ہوئی، اس مغل بادشاہ نے 1,00,000 قرآن روزانہ ختم کرا، 1,00,000 روزانہ۔ مہینے کے بعد خواب میں دیکھا، اس کے دل میں تھا میں نے بیوی کے لیے بہت کچھ کیا، 1,00,000 قرآن روزانہ 1 مہینہ ختم کرائے۔ بیوی جنت میں پھر رہی، انہوں نے کہا دیکھا تو جنت پہنچ گئی نا، ورنہ تو بھی جانتی ہے، میں تجھے جانتا ہوں تو مجھے جانتی ہے، میاں بیوی تو دونوں حمام میں ننگوں والا حساب ہوتا ہے کہ اپنے سب کو پتا ہوتا ہے بیوی کی کمزوریاں، بیوی کو شوہر کی کمزوریاں۔ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں تو جنت آئی، اتنے میں نے تیرے لیے اصالہ ثواب کیا۔ انہوں نے کہا سورہ فاتحہ کا ثواب بھی تیری طرف سے نہیں آیا، کیونکہ ساری دنیا کے لیے تھے، بادشاہ کے منہ کے لیے تھے، جو غیر اللہ کے لیے اللہ تھوڑی قبول فرماتے ہیں۔ وہ تو اللہ سمد ہے، اللہ تو جو غنی ہے، سمد ہے، وہ تو وہی مال لیں گے جو انہی کے لیے ہو۔ ذرا غیر کا شائبہ ہوگا، ریاکاری کی وجہ سے عمل کیوں حبط ہوتا ہے؟ کیونکہ غیر بیچ میں آ گیا، ہم نہیں لیتے اس کو، لے جاؤ، ہماری ذات ایسی، ہمیں کوئی احتیاج ہے تمہارے مال کی، لیں گے تو خالی سے لیں گے ورنہ نہیں لیں گے۔ انہیں پھر تیری بخشش کیسی ہوئی؟ کہا کہ وہ اللہ والا جو بچوں کو میرے پڑھاتا تھا، میں ہمیشہ اس کی خدمت کرتی تھی۔